وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، عزیزو، نوجوانوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اپنے نبی ہیں. نبیوں سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں. پھر سارے نبیوں میں سب سے محبوب جناب رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور سارے نبیوں پر ان کو عزت اور فضیلت بخش. اللہ نے کسی غیر نبی کو سلام نہیں بھیجا. قرآن کسی بادشاہ کو، کسی صدر کو، وزیر کو سلام بھیجا. نبیوں کو سلام بھیجا. اللہ جسے سلام کرے اس کا کتنا مرتبہ ہو. سب سے پہلے سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح آپ کا رب آپ کو سلام کہتا. کتنی بڑی بات. پھر سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا. پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. پھر سلام علی الیاسین، اے الیاس آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. تو یہ 8 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. یہاں ہے سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ ہارون. یہاں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دسو نا. نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی آیت سے پیچھے اور آگے اور خود آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے والا اللہ ہے. جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو کمال ہی کر دی. اس کو شروع ہی اپنے نام سے کیا. سلام علی ابراہیم. ابراہیم 4000 نبیوں کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے. کسی کی نسل میں اتنے نبی نہیں آئے. ان کو بھی فرمایا سلام علی ابراہیم. جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو اللہ کہتے سلام علی محمد، سلام علی احمد، سلام علی خاتم الرسل. ترتیب بدل. ان اللہ ان اللہ. اب اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجنے لگا. کہاں سے شروع کرتا ہے؟ ان اللہ. پہلے لفظ اللہ کا ہتھوڑا چلا ہے. اور ان کا مطلب ہے کہ اگلی گل پکی اور یقینی ہے کہ ان اللہ.
اللہ بذات خود، لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے کیا؟ اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے اللہ۔ اللہ کہا کرو۔ بر صغیر میں یہ بدعت ہے اور کہیں نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کی بجائے خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک فارسی لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا۔ ٹھیک ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کو خدا کہتے ہیں، پر اس میں وہ نور نہیں ہے جو اللہ نے، کہ اللہ نے خود کہا ان ربکم اللہ، میں تمہارا رب وہ ہوں جس کا نام ہے اللہ۔ اس میں تو نور اللہ کی ذات کا، خدا میں وہ نور ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان نے بنایا۔ میرے رب کا نام ہے اللہ، کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے لے کر عرش تک نور پھینک کے، اور یہاں جتنے فرشتے موجود ہیں، ہم سے کروڑوں گنا موجود ہیں، ان سب کے منہ سے بھی اللہ نکلا ہے، آسمان تک کیا۔ اب دیکھو اللہ اپنے حبیب کو کیا عزت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، آگے کہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے۔ فرشتے اللہ دین کسی اور دیتا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ ہو کے لفظ کو لانا ضروری نہیں تھا، یہ لائے ہیں اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے کہ اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سبحان یصلون علی النبی، اس عظیم الشان، الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل موقع اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیج، اتنے گل نہیں مکائی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کے چلو۔ کمال کر دیا۔ اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہودیوں کو کہا قرآن میں یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے۔ اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تو نہیں ہے، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے کروڑاں ارباں پے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں گا، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے 99 دفعہ پکارا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا۔
اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب دو نمبری اکٹھے ہوئے ہو، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتنی لانی؟ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں۔ 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ ہوائج فائر نہیں کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھا ہے۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لیے۔ 8 نبیوں کے نام لیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی، اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جیسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میری جلیبی، میری برفی، بن کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ کیے ہیں، ایھا المزمل، ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں مزمل۔ جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو، رات کا۔ یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، اب دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، آگے رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہے، رات کو لیٹے ہوئے۔ یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم۔ پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ، فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تستکثر ولربک فاصبر صبح کما کر۔ اے، اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا۔ ثم نہیں فرمایا، ثم اور وہ کھا پی، ناشتہ کر، چاہ پی تے اٹھ کے جا کے دعوت دے، نہیں، فا، اٹھ بستر زر، سیدھا جا دعوت دے۔ جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا، اور کیا کرنا ہے؟ فانذر، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے
موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو۔ اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وربک فکبر، یہ ربک فکبر، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے ربک فکبر، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وربک فکبر۔ مطلب یہ ہے کہ میں تانی ہونی دی ہے نا کہ تاں جا کے کپڑا بنتا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی ہنسدا ہوئے گا، یہ پاگل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں یہ من تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، دکان چھوٹی اللہ بڑا۔ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو اسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے عزت و حکمران والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاز کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں کا ستے لٹکا دے، ستے لٹکا دے، جدا اس تو چنگا آئے گا پھر اتار لے گا۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے
لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو لبید؟ کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ تو وہ ساتوں لٹکے ہوئے قرآن اترنا شروع ہوا، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنے شروع کر دی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنے شروع کر دی۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دیکھا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدقول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنها قب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار۔ ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے اوپر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا، پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی۔ ترجمے تنوں کیسا نہیں پتہ لگا، میں نے آپ نہیں پتہ لگتا تو میں تنوں کی دساں، میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی اتو گزر گئے۔ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں۔ کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ہوں کیوں لائے؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما۔ اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی۔ زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا۔ زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتار گیا اس نے اپنا کلام۔ تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ میرے محبوب بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام،
پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے. والبحر يمده من بعده 7 أبحر، 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے. بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے. ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہی اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے اللہ اکبر. یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا. جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور 7 آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے. یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شکر ہے، اکبر. یا اللہ تو بہت بڑا ہے. اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں. سمندر خشک، چل اور پا دیو. قلم ٹوٹ گئے، نویں لے آ دو. سمندر خشک ہو گئے، اور پا دیو. قلم ٹوٹ گئے، اور لے آ دو. کاغذ مک گئے، اور لے آ دو. لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں. جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں. یہ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر من ان یوصف. عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض. زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت. اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے. تم الٹا کر کے دکھا دو. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. تو پٹھا کر کے کھا، مغرب چکر مشرق میں ڈبو تو بہت الذی کفر. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پہ قادر ہوں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول. یہ سورہ حدید کا لفظ ہے، اللہ تو اول. اضافہ کیا، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ. آگے اضافہ کیا، تو آخر ہے. ولیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے. انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں. لیس فوقک شیء. انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. وہو بکل شیء علیم. جس میں یہ 4 صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا. نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان. پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شے دا پتہ.
تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک۔ کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں۔ دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹھیک، ہم سب نے جگہ گھیری ہے۔ مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں۔ اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں۔ کمان، لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں۔ ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں میں آ جاتا ہوں۔ وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر۔ اللہ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے۔ یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے۔ اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے، وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ، تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کرا، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھئے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو پھر یہ دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا،
فول وجهك شطر المسجد الحرام سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا. یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا. اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو. اس کی ہر وقت چاہت تھی. 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں قربان جاؤں. اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے. میرے محبوب میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو. تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں. پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی. قد نرا تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام، مطلب پورا ہو گیا. ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے. ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں اور آپ راضی ہو جائیں. اور رب آکھے آپ کو راضی کرنے کیا شان. فول وجہ، چلیے منہ. اور آپ اتنے بے قرار تھے. حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوئی. برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ دو نام آتے ہیں. تو ان کی بیگم بیمار تھیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے. پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں. یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے. تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانو بھی کھا دیتا ہوئے پہ جے تھی ابھی آپ لوگ. تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا. وہ طے کر کے گئے تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دے. ہم نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے عصر ہو گئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں. ہم کہا چلو. اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی. یا پہلے آکھ دیو کہ یا بعد آکھ دیو، یہ وچکارے چاکھن دا کی مطلب. یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کو. کیونکہ عجیب لگتا ہے نا، اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں، اور صحابہ میں کھلبلی بن جاتے ایسی وجہ، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے.
یہ امتحان، اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ دیں۔ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا، اور اپنے نبی کی کہ خوشی بھی منظور تھی۔ تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے گی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا۔ منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے، اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی۔ پہلی گل ہی نہ دی کی تھی، پہلی گل تہجد گزارہ دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی، پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں۔ دو نمبر یہ منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے۔ منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں، ان نیکی بھی کر لیں دیں، چنگا بھی کر لیں دیں، بیڑا بھی کر لیں دیں، تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے، میری توفیق سے۔ سبحان، کہ تم سب کے ذمے ہے، اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو، تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا۔ پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے، سبحان۔ تو اب اللہ نے کہا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان، درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے، اعتدال والے۔ یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں، وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی، اللہ نے کہا وسط، درمیان میں چلو، درمیان میں اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو۔ جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے، ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں۔ میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے، اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ، تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا، تو وہ پسینہ جو تھا قطرے، اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں، اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے، تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا، اور وہ ایسے دیکھے جا۔ اچھا، آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر،
تو وسط امتن وسط ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ۔ واسطہ واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے، یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر الی ہود اخاہم الی عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر الی ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر الی مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے۔ اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ایک ٹائم دی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان، تم یہ کام کرو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد اکیلا، واحد نہیں احد، واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع، احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے۔ تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر۔ میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے۔ ہوا قل ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں اکیلا، اکیلا۔ یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے۔ ہم آپ اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عبام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد